الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. ایک مرتبہ سارے ساتھی ذوق اور شوق کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو میرا آپ سب کا کل جہاں کا پروردگار ہے. بے شمار بے حساب لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء فخر دو عالم سید کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کے گھر والوں پر، آپ کی اولادوں پر اور آپ کے تمام صحابہ پر. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کی کتاب میں ایک جگہ لکھا ہے کہ یہ اللہ کے جو بنائے ہوئے عالم ہیں کل 18,000 ہیں. اور تفسیر روح البیان میں لکھا گیا ہے کہ عالم تقریباً 80,000 کے قریب ہیں. اب چاہے 18,000 ہو یا 80,000، ان میں آپ حساب لگا لیں کہ پھر اللہ کی مخلوق کتنی ہے. اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. اٹھارہ 18,000 ہو یا 80,000 ہو، اس کی تمام جو مخلوق ہے اس میں، اس کا رزق، اس کے کھانے پینے کا ذمہ دار صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا.
اور عالم چاہے 18,000 ہوں یا 80,000 ہوں، ان تمام مخلوقات میں اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ تو ان 18,000 یا 80,000 کے عالم میں جو مخلوقات جتنی بھی ہے، جب اللہ ان کو رزق دیتا ہے، اللہ ان کو ضائع نہیں ہونے دیتا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اشرف المخلوقات انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ ان کو ضائع کر دے؟ کہ رزق کی خاطر آج حصول رزق میں انسان اپنے رازق کو بھول بیٹھا ہے، انسان رزاق کو بھول گیا ہے۔ حالانکہ اکثر و بیشتر حدیث آپ جمعوں کے خطبوں میں بھی سنتے ہوں گے، الا وان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقہا، کہ انسان کو موت بھی اس وقت تک نہیں آتی جب تک کہ اس کا رزق اس دنیا میں مکمل نہ ہو جائے۔ بعض روایت کے اندر علماء کرام نے فرمایا ہے کہ یہ انسان کے مرنے کے وقت جو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، کھلی رہ جاتی ہیں، یہ فرشتہ اس سے 3 باتیں کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مرتے وقت ہر بندے کو کلمہ نصیب کر دے۔ یہ بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ فرشتہ اس بندے سے یہ بات کرتا ہے اور وہ فرشتے کی اس بات کو سنتا ہے۔ فرشتہ اس بندے سے کہتا ہے کہ میں نے تمام دنیا پہ نظر ڈالی، جتنا پانی تو نے پینا تھا سارا کا سارا پانی تو نے پی لیا، حتیٰ کہ اب تجھے ایک قطرہ بھی تیرے نصیب کے اندر نہیں ہے، لہٰذا تیرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ نمبر 2، دنیا میں جتنا کھانا تھا تو اس کو کھا چکا ہے، جو رزق تیرے نصیب میں اللہ رب العزت نے لکھا تھا، جو تجھے مہیا ہونا تھا، وہ تیرے نصیب میں، حتیٰ کہ وہ آخری لقمہ بھی جو تو نے کھانا تھا وہ تو نے کھا لیا۔ اب اس کے بعد تمام دنیا پہ نظر ڈالی تو تیرے نصیب میں کوئی رزق نہیں ہے، کوئی لقمہ نہیں ہے، لہٰذا تیری موت کا وقت آ چکا ہے۔ اور تیسری بات فرشتہ یہ کہتا ہے کہ جتنا تیرے دل کو دھڑکنا تھا اتنا تیرا دل دھڑک چکا، جتنی دیر تیری نبض چلنی تھی چل چکی، اب یہ چند گھڑیاں تیرے نبض کی جو چلنے کی رہ گئی ہیں، یہ بس چند ہیں، چند لمحے کا تو مہمان ہے۔ یہ فرشتہ روایات میں آتا ہے انسان سے یہ 3 باتیں کرتا ہے، جس کو وہ خود سنتا ہے اور فرشتے کی طرف دیکھتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں ایک جگہ ٹکی رہ جاتی ہیں۔ الا وان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقہا، انسان کو موت اس وقت تک نہیں آتی جب تک کہ جو اس کے نصیب میں رزق لکھا ہوا ہے وہ اس کو بالکل مل نہ جائے۔ تو جب میرے اور آپ کے نصیب میں رزق جو لکھا ہوا ہے، جو اللہ رب العزت نے پہلے سے ہی لکھ دیا ہے، اب اس حصول رزق کی خاطر میں ایڑی چوٹی کا زور لگاؤں، میں حرص کروں، میں اللہ کے حکموں کو بھی توڑوں، میں اللہ کی نافرمانی بھی کروں، تو میرے سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہوگا
کہ جب میرے نصیب میں اللہ نے رزق لکھ ہی دیا ہے جو مجھے ملنا ہے، اور یہ موت سے زیادہ جلدی انسان کے پاس پہنچتا ہے، تو پھر اس حصول رزق کی خاطر نہ میری نماز کا کوئی اہتمام، نہ اللہ رب العزت کے احکامات کا کوئی اہتمام. اور اگر میں تجارت کرتا ہوں اور تجارت کے دوران بھی اگر میں جھوٹ بول کر اپنی تجارت کرتا ہوں تو یہ خسارہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث پاک میں فرمان ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بول کر تجارت کرتا ہے، قسم جھوٹی اٹھا کر تجارت کرتا ہے، اس رزق کے اندر اللہ تعالیٰ کبھی بھی برکت عطا نہیں کرتے. ایک تو انسان تجارت کرتا ہے، سنت. نمبر 2، تجارت کے وقت اس کو قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مسلمان ہیں، مسلمان تو جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، اس کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر قسم کھائے بھی تو جھوٹی کھائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رزق کے اندر سے برکت چھین لیتے ہیں. برکت کا کیا مطلب؟ کہ وہ تھوڑا بھی اگر کسی کو میسر ہو لیکن وہ تمام کے لیے کفایت کرے، اگرچہ تھوڑا ہو. اور جب برکت اٹھ جاتی ہے کہ وہ چاہے جتنا زیادہ بھی ہو وہ ختم ہو جائے گا، اس کے اندر برکت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس نے جھوٹی قسم اٹھائی ہے. تو آج حصول رزق کی خاطر جیسے میں بات کر رہا تھا کہ یہ عالم 18,000 یا 80,000 ان کی تمام مخلوقات، اس میں سے اگر ساری مخلوق پر نظر دوڑائی جائے، جتنا ناشکرا، جتنا حرص والا، اور شاید جتنا بھی نہ کہوں کہ صرف اور صرف انسان کے اندر حرص، لالچ، طمع، بغض، تکبر، یہ ساری چیزیں بھری ہوئی ہیں، باقی کسی اور مخلوق میں نہیں ہوں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے احکامات کو بھول چکا ہے، اللہ کے احکامات سے دوری ہے، کہ جس کی وجہ سے انسان پھر اس چیز کا شکار ہو جاتا ہے. اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ شیطان کے بہکاوے میں جب انسان آتا ہے. قرآن پاک میں کیا کہا؟ ان الشیطان لکم عدو مبین، یہ تمہارا دشمن ہے. ایک جگہ فرمایا فاتخذوہ عدوا، اس کو اپنا دشمن جانو. یہ تمہیں سنہرے خواب، اور اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ روحانی نام کی پٹی تمہیں دکھائے گا، کہ لگے گا آپ کو کہ میں کام جو کر رہا ہوں وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کر رہا ہوں. وہ روحانی پٹی دکھا کے آپ کو اپنے بہکاوے کے اندر لے کے آئے گا، اور اس تقسیم میں آپ کو ڈال دے گا کہ یہ تو کوئی بات نہیں، ابھی زندگی پڑی ہے، ابھی تو میرے بال کالے ہیں، ابھی تو میں کھڑا ہو سکتا ہوں، وقت آئے گا تو میں توبہ تائب ہو جاؤں گا، وقت آئے گا تو میں یہ کر لوں گا، وقت آئے گا تو میں نماز پڑھ لوں گا، وقت آئے گا تو میں حج عمرے پہ چلا جاؤں گا. یہ روحانی آپ کو آج کل آپ چنانچہ دیکھ لیں کہ روحانی نام کی اس پٹی پہ کیسی کیسی خرافات ہو رہی ہیں. نام دین کا دیا جاتا ہے، چنانچہ آج لوگ ایسے بھی موجود ہوں گے جو آپ کو گناہ کے اندر سے بھی دلائل دینے والے مل جائیں گے کہ گناہ کرنے کے یہ دلائل ہے کہ یہ ایسا ہے تو وہ گناہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ میوزک کو لے لیا جائے. اب کل ہی میں کسی کی بات سن رہا تھا کہ میوزک اگر آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے
ہٹاتا نہیں ہے. آپ میوزک کے ذریعے بھی اگر اللہ اور اس کے رسول تک پہنچ سکتے ہیں تو وہ میوزک بھی آپ کے لیے فتنہ نہیں ہے. یہ روحانی طریقہ، اس طریقے سے شیطان عمل کرتا ہے. بھائی کوئی چیز اگر آپ کو اللہ کے قریب لے کے جا رہی ہے، اگر وہ اس طریقے سے لے کے جاتی ہے تو پھر. اور بعض اوقات میں یہ بھی بات کہا کرتا ہوں کہ ہم میں سے شاید بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ ہم جب دجال کا ظہور ہوگا اور دجال آئے گا، یہ ہم لوگ ہی ہوں گے، ہم کہیں گے یار اس کے دل کو تو نہیں جانتا، اوپر سے یہاں پر اس کے ماتھے پہ صرف کافر لکھا ہے، ہو سکتا ہے اندر سے یہ مومن ہو. بعض لوگ ایسے بھی ہو جائیں گے شاید. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وہ کھلم کھلا دشمن ہے، لیکن ہم چونکہ آج ماڈرن مسلمان بن چکے ہیں، ہم دلائل کی دنیا کو مانتے ہیں، تو ہم اس دلیل کے اندر شاید ماڈرن مسلمان بن کے ہم ایسے بھی کر دیں، ہم کہیں گے یار دجال کے صرف ماتھے پہ کافر لکھا ہوا ہے نا، تمہیں اس کا دل تو نہیں پتا، اس کے دل کو کھول کے تم نہیں دیکھ سکتے، ہو سکتا ہے وہ مومن ہو تم سے بڑا. تو یہ روحانی پٹی دکھاتا ہے شیطان کہ رزق کی خاطر آج انسان رزق کے حصول میں رازق کو بھول چکا ہے. اب وہ تجارت کرتا ہے، وہ چاہے نوکری کرتا ہے، وہ کام جو بھی کرتا ہے اس کے اندر وہ جھوٹ بول کے اپنے مال کو بھی بیچتا ہے، جھوٹ بول کے وہ تجارت بھی کرتا ہے، وہ اور کام بھی کرتا ہے، جھوٹی قسمیں بھی اٹھاتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجارت میں جو جھوٹ بول کے جھوٹی قسمیں اٹھا کے اپنے مال کو بیچتا ہے اس کے مال میں کبھی بھی برکت نہیں ہوگی. تو حالانکہ باقی جتنی مخلوقات ہیں، چاہے وہ 18,000 یا 80,000 کے عالم کے اندر موجود ہیں، کبھی بھی آپ نے کسی مخلوق کو رزق کے لیے اتنا پریشان نہیں دیکھا ہوگا جتنا آج انسان رزق کے لیے پریشان ہے. حالانکہ رزق، میں نے کیا کہا کہ انسان کو موت ہی اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک اس کا رزق اس کو آخری لقمہ اور آخری پانی کا قطرہ بھی اس کو نصیب ہو جائے. جہاں تک اللہ نے لکھا ہے وہ اس کو ملے گا، اس کے بعد اس کو موت آ جائے گی. الا وان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها. تو یہ کیا شیطان پٹی پڑھائے گا کہ ابھی تو نوجوان ہے، ابھی تیری عمر ہے، تیرے بال کالے ہیں. حالانکہ شریعت مطہرہ نے رکھا ہی یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، کہ اپنی نوجوانی کے اندر، آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک دفعہ جمعے میں بھی عرض کیا تھا کہ اللہ کے عرش کا سایہ اس نوجوان کو نصیب ہوگا جس کی جوانی اللہ کے اس دین کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ جس کی جوانی چڑھتی ہے، جہاں اور کوئی سایہ نہیں ہوگا قیامت کے دن، اس کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا جو نوجوان ہے. اس لیے کہ بڑھاپے میں آ کے نا بھیڑیا بھی پھر شکار کرنے سے رہ جاتا ہے. اور شریعت مطہرہ نے کہا ہی اس لیے کہ نوجوانی کے اندر جو بندہ اللہ کو مناتا ہے، اللہ کے حکموں پر چلتا ہے، اگر ایک وقت آئے گا جب یہ بوڑھا ہو جائے گا، جب یہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہوگا، یہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکے گا، وہ جوانی کی نماز اللہ کے ہاں اتنی قبول ہوگی کہ اس جوانی کی نماز کا ثواب اللہ اس کو بڑھاپے میں دیں گے. اور شیطان اس بہکاوے کے اندر آپ کو ڈال دیتا ہے، یہ ہم نے تقسیم کی ہے نا کہ یہ گناہ صغیرہ ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے. یہ تقسیم ہم نے بنا لی ہے آج. اور کیا کرتے ہیں کہ پوچھتے ہیں لوگ کہ بھائی یہ گناہ صغیرہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ گناہ کر سکتے ہیں؟ یہ تو تقسیم ہماری شریعت نے ہمیں بتائی ہے کہ یہ گناہ ایسا ہے، گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ. گناہ صغیرہ کی جو اللہ کی رحمت جب متوجہ ہوتی ہے اللہ اس گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، اور گناہ کبیرہ وہ ہوتا ہے کہ جب معافی پلس تلافی ہوگی تو اس گناہ کی معافی ہوگی. اگر میں آپ کو کہوں کہ اپنی جیب کے اندر کے چھوٹی سی چنگاری رکھ لو، آپ رکھو گے؟ یا میں آپ کو کہوں کہ آپ اپنی جیب کے اندر ایک پورا شعلہ، ایک کوئلہ رکھ لو، آپ اس کو رکھو گے؟
نہ آپ چنگاری رکھو گے نہ آپ کوئلہ رکھو گے. تھوڑا سا پیٹرول کوئی گرا دے اور اس پر چھوٹی سی ماچس ہی صرف پھینک دی جائے، چھوٹی سی ہے، وہ پیٹرول کا کیا حال کرے گی؟ تو گناہ چاہے صغیرہ ہو یا چاہے کبیرہ ہو. حضرت ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے وہ یہ نہ دیکھے کہ یہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے، وہ یہ دیکھے کہ نافرمانی کس کی ہو رہی ہے. وہ یہ دیکھے کہ میں کس کی نافرمانی کر رہا ہوں. تو صغیرہ اور کبیرہ میں تقسیم ہماری شریعت نے جو بتائی ہے کہ صغیرہ گناہ اگر کسی سے سرزد ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صغیرہ وہ کرے. اور بعض اوقات آپ فضائل سنتے ہیں کہ کسی نے اتنی بار کلمہ پڑھا تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جمعہ کی عصر کی نماز کے بعد جس نے درود شریف اتنی بار پڑھا اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یا کسی نے کسی مسلمان بھائی کی مدد کر دی، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس سے مراد یاد رکھنا ہمیشہ ہمیشہ، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ نہیں. اور کبیرہ گناہ اس کی معافی اور تلافی 3 چیزوں پہ اس کی بنیاد ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. نمبر 1، گناہ سرزد ہو جائے تو گناہ کو فوراً چھوڑو، اس گناہ سے نفرت کرو اور جتنا جلدی ہو سکے اس گناہ کو اپنے سے ختم کرو. اور نمبر 2، پکا عزم، یہ پکا ارادہ ہو کہ میں دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں لوٹوں گا. اور نمبر 3، اس گناہ کی ندامت ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرون. یہ میں اور آپ، آج ہر بندہ تقریباً اس گناہ کے اندر شامل ہے. ہر امتی کا گناہ معاف ہے سوائے کہ جو وہ اپنے گناہ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرے. آپ گناہ کرتے ہیں، بند کمرے میں کرتے ہیں، لوگوں سے چھپ کے کرتے ہیں، لیکن اگر وہ گناہ اللہ نے اس پر اپنی ستاری کی چادر ڈال دی ہے، آپ خود لوگوں کے سامنے جا کے ظاہر کرتے ہو کہ رات میں یہ کر کے آیا ہوں، کل میں یہ کر کے آیا ہوں، اس بندے کی معافی نہیں ہوتی. گناہ کر دیا، اللہ نے پردہ ڈال دیا، تو خود لوگوں کو بتا رہا ہے اور لوگوں کو تو طریقہ بتا رہا ہے کہ یہ گناہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس طریقے سے یہ گناہ کرو. تو 3 چیزیں فرمائیں توبۃ نصوحا. اس کی شرط یہی ہے کہ نمبر 1، اس گناہ کو فوراً ختم، اس سے نفرت ہو جائے. نمبر 2، پکا عزم اور پکا ارادہ ہو کہ میں اس گناہ کی طرف دوبارہ لوٹوں گا نہیں. اور نمبر 3، اس گناہ پہ ندامت ہو. بغض اور تکبر، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی شاید کہا تھا کہ گناہ انسان کی فطرت ہے. اللہ رب العزت نے یہ ہماری فطرت کے اندر رکھا ہے. گناہ سرزد ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. بڑی بات تب ہوتی ہے جب اس گناہ پر انسان اپنا تکبر اور ہٹ دھرمی دکھا کے شیطان کی طرح کھڑا ہو جائے. حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی بظاہراً، تو آپ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان، حضرت آدم علیہ السلام سے جو بھول ہوئی، حکم وہاں بھی اللہ کا ٹوٹا. شیطان نے جو گناہ کیا، حکم وہاں بھی اللہ کا ٹوٹا. لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے توبہ، استغفار، ندامت، عاجزی، انکساری ملتی ہے کہ اللہ سے معافی مانگی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اور شیطان گناہ پہ ہٹ دھرم ہو کے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ مجھے تو آگ سے پیدا کیا گیا، میں کیوں سجدہ کروں. تو جہاں ندامت اور استغفار ہوتا ہے، بظاہراً حکم اللہ کا دونوں جگہ ٹوٹ رہا ہے لیکن استغفار ملا، اللہ سے معافی ملی. تو گناہ یہ تو ہمارے خون کے اندر ہے، یہ تو ہم سے سرزد ہوگا، لیکن اس گناہ کے بعد انسان توبہ طائب ہو جائے، اللہ سے معافی مانگنے والا بن جائے، اس گناہ پر تکبر کے ساتھ کھڑا اور ہٹ دھرم نہ بن جائے. جب وہ اس طرح کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی رحمت اس پر متوجہ نہیں ہوتی. اچھا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں
کہ اگر میں گناہ کر لیتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، اس کے بعد پھر میرے سے گناہ ہو جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، پھر دوبارہ معافی مانگو، پھر اللہ سے توبہ طائب ہو۔ اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں دوبارہ گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری پہلی جو توبہ تھی وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوئی، اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے دوبارہ جو ہے وہ میرے سے گناہ سرزد ہو گیا۔ کچھ لوگ ایسے بھی کہتے ہیں نہیں، آپ کی توبہ آپ کے پرانے گناہوں پر کوئی ضد نہیں بن جائے گی، کوئی اس کے اوپر آر نہیں آ جائے گی کہ میں نے گناہ کیا ہے، توبہ کی ہے، اب وہ توبہ قبول ہوئی نہیں ہے، اس لیے وجہ سے کہ مجھے دوبارہ میں گناہ کر رہا ہوں، شاید میری توبہ قبول۔ آپ نے جب یہ تین چیزوں کو سامنے رکھا نا، کہ ایک آپ نے اس گناہ کو چھوڑا ہے، ارادہ پکا کیا ہے کہ میں چھوڑ رہا ہوں، اس کو فوراً ختم کیا ہے، پکا ارادہ کیا ہے کہ میں دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں لوٹوں گا، اور ندامت کہ اللہ شیطان کے بہکاوے کے اندر میں آ گیا، میرے مولا تو مجھے معاف کر دے۔ یہ توبہ کا طریقہ، یہ نہیں کہ کانوں کو ہاتھ، آج کسی کو کہو نا توبہ کر تو یہ کر لیتے نہیں، توبہ توبہ توبہ، ساتھ گناہ کر بھی رہے ہیں، بھائی تیری نظر غلط جگہ پہ جا رہی ہے، اس نظر کے ساتھ دیکھ بھی رہے ہیں اور توبہ 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 بھی کر رہے ہیں۔ یہ فارمیلٹی آج کل بن گئی ہے، یہ ایک مذاق بن چکا ہے۔ بھائی کسی کی غیبت کر رہا ہے، بھائی کسی کو برا بھلا کہہ رہا ہے، یہ استغفار کرنی نہیں چاہیے بات، لیکن ساتھ کہہ بھی رہا ہے۔ تو یہ غلط طریقہ ہے۔ توبہ کا طریقہ یہی ہے کہ ندامت، لوٹنا نہیں ہے، اور شرمندگی ہو، اس کے بعد آپ سے پھر گناہ ہوتا ہے، آپ نے جب یہ تین چیزیں آپ کے اندر ہوں گی تو سمجھ جائیں کہ آپ کی توبہ قبول ہوئی ہے، آپ کی توبہ قبول ہوئی ہے، کہ اب آپ کو اللہ نے چنا ہے کہ آپ نے توبہ کی ہے، اس کے بعد پھر گناہ ہوتا ہے تو دوبارہ توبہ کرو۔ اس تقسیم میں نہ پڑ جاؤ کہ یہ تو صغیرہ ہے، یہ کبیرہ ہے، یہ دیکھو کہ نافرمانی کس کی ہو رہی ہے، اور پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ جب آپ نیتوں کا دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے، یہ میں نے حدیث پڑھی شروع میں، طوبیٰ لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، اپنی زندگی کی عادت ڈال لو، موت کا انسان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ یہ روحانی پٹی کے اندر نہ ہو کہ میں ابھی کھڑا ہو کے نماز پڑھ سکتا ہوں، کہ میں چل سکتا ہوں، میں بیٹھ سکتا ہوں۔ ایک لحظے کے اندر انسان کی دنیا کی کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ آج انسان ٹھیک ٹھاک ہے، کل اپاہج ہو جائے گا، کل اس کو سجدے کی شاید توفیق بھی نہ ملے، یا رستے میں جا رہا ہے، کہیں اس کا کسی گاڑی کے ساتھ ٹکرانا ہو جائے، وہیں اس کا انا للہ ہو جائے، وہ کیا کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں پتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبیٰ لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے کہ جب اللہ کے ہاں وہ قیامت والے دن آئے گا، اس کے صحیفے کو جب کھولا جائے گا، اس کے نامہ اعمال کو جب کھولا جائے گا تو استغفارا کثیرا، کثیر استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیں گے، اور وہ بندہ خوش نصیب ہوگا کہ مجھے توبہ اور استغفار کی اللہ نے توفیق دی تھی۔ یہ نیت پہ ہوتا ہے سب۔ جیسے میں نے کہا کہ حصول رزق کے لیے آج انسان رازق کو بھول گیا ہے، اس کی نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہوگی تو وہ نماز پڑھنے بھی آئے گا، اس کا خیال اللہ کی طرف ہوگا، اور اگر نیت اس کی یہ نہ ہوئی تو نماز کے اندر بھی وہ اپنے کاروبار کے بارے میں سوچ رہا ہوگا۔ نیت پہ سب کچھ ڈیپینڈ ہے۔ انما الاعمال بالنیات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، توجہ آپ میری طرف رکھیں، لوگ آتے جاتے رہیں گے۔ صحابی رسول نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں اللہ مجھ سے راضی ہے؟ مرنے کے بعد تو ہر بندے کو پتہ چل جائے گا جب وہ قبر میں جائے گا کہ اللہ مجھ سے راضی تھا یا میری زندگی جو ہے وہ ساری اللہ کی نافرمانیوں میں گزری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول مجھے بتائیں کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا
کہ اللہ مجھ سے راضی ہے؟ کیا مجھے اپنے جیتے جاگتے پتہ چل سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت آسان کام، بتاؤں؟ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ اگر تیرا ابا تیرے سے راضی ہے تو سمجھ تیرا اللہ بھی تجھ سے راضی ہے، اور اگر تیرا ابا تیرے سے راضی نہیں ہے نا تو سمجھ لے کہ اللہ بھی راضی نہیں ہے۔ اب نیت دیکھو، حج اور عمرہ آج بہت مشکل ہو چکا ہے، ہو گیا ہے نا، ویزا یہ لو وہ لو، میننجائٹس کے ٹیکے لگاؤ، کووڈ کے ٹیکے لگاؤ، فلاں چیز لے کے آؤ، فلاں چیز لے کے آؤ، اس کے باوجود بھی مشکلات ہیں۔ میں نے بڑی پیاری بات ایک جگہ پڑھی کہ حج اور عمرہ مشکل تو ہو چکا ہے، اور حج اور عمرہ مشکل ہونے کے ساتھ ساتھ آپ جاتے ہو، پیسے لگا کے جاتے ہو، یہ بھی پتہ نہیں قبول ہوتا ہے کہ نہیں، کوئی پتہ نہیں ہے۔ لیکن مفت اللہ نے ایک عمل رکھا ہے کہ روزانہ اپنے ماں باپ کی شکل کو دیکھ لو، اللہ تعالیٰ مقبول حج اور عمرے کا ثواب دیتے ہیں، مقبول حج اور عمرے کا اللہ ثواب دیتے ہیں۔ اپنی ماں باپ روزانہ دیکھتے ہو، نیت ہے نا، صرف نیت، شکل تو آپ نے اپنے والد کی روزانہ دیکھنی ہے، یہاں ہے یا پاکستان میں۔ اگر زندہ ہیں اللہ تعالیٰ قیامت ان کو سلامت رکھے، اگر فوت ہو چکے ہیں تو اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ لیکن اگر اسی نیت کو چینج کر کے کہ میرے اللہ کے رسول کا فرمان یہ ہے کہ مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، تو دن میں کتنی مرتبہ دیکھ سکتے ہو؟ یہ حج اور عمرہ جو ہے یہ پیسے سے نہیں ہوتا۔ آپ نے اپنی زندگی میں لاکھوں کروڑوں مالدار دیکھے ہوں گے کہ جن کو حج اور عمرہ نصیب نہیں ہوا، اللہ لے کے جانا چاہے تو ایک غریب کو لے جائے۔ یہ آج سے 2-3 سال پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ افریقہ کا جو گانا ملک ہے، وہاں پر ایک ترکش کوئی میڈیا ٹیم آئی تھی، جرنلسٹ کے، آپ نے دیکھا ہوگا، سوشل میڈیا سے آپ سب کا تعلق ہے، ہم تو سوشل میڈیا کے بغیر ہماری صبح رات نہیں ہوتی۔ تو وہ اس ایک علاقے کا جائزہ لے رہے تھے، جو بھی ان کا جائزہ تھا جس ٹیم کا، تو ڈرون سے، آج کل چونکہ ڈرون چلتے ہیں، ڈرون سے ایک جگہ انہوں نے کورنگ کی، تو وہ ڈرون میں کہیں خرابی ہو گئی اور ڈرون نیچے گرا۔ وہ جس مسلمان کے ہاتھ میں آیا، گانا افریقہ کا مسلمان تھا، اس نے اس کو دیکھا۔ اب وہ جب ترکش جرنلسٹ اپنا وہ ڈرون واپس لینے آیا تو اس نے اس سے کہا کہ یار یہ تھوڑا سا اور بڑا ہو جاتا تو مجھے یہ مکے میں لے جاتا۔ یہ 2 سال پہلے کی بات ہے، اگر یہ ڈرون تھوڑا سا بڑا ہوتا تو کیا میں اس میں بیٹھ کے مکے جا سکتا تھا؟ ان صحافیوں نے اس کی تصویر کھینچی، اس کا جو یہ کہنا تھا اس کو بھی نوٹ کیا اور ترکی میں اس کو بھیج دیا۔ اب وہاں کی حکومت نے اس بندے کے لیے حج کا انتظام کر دیا۔ تڑپ تھی دل میں۔ اور ایک اور، یہ کچھ دن پہلے میں نے ایک آرٹیکل پڑھا صدر ضیاء الحق کے مرحوم کے وقت پہ، کہ ان کا بھی ہیلی کاپٹر ایک جگہ خراب ہوا، گلگت جا رہے تھے، تو راستے میں کہیں ہیلی کاپٹر خراب ہوا تو اترے، تو کسی گاؤں کے اندر جا کے کوئی آدمی ملا جو بالکل گاؤں کا تھا، اس کو پتہ کچھ نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ بھائی کوئی بندے آئے ہیں تو ان کا جو ہے وہ جہاز خراب ہو گیا، تو لسی پیش کی ان کو۔ اب جب صدر ضیاء الحق مرحوم نے اس کو پیا تو اس سے پوچھا کہ بھائی تو کیا چاہتا ہے، کوئی خواہش آپ کی، آپ نے ہماری خدمت کی کوئی خواہش ہوگی؟ اس نے کہا بس میرے لیے دعا کر دینا۔ تو ساتھ والے نے کہا اللہ کے بندے یہ پاکستان کے صدر ہیں۔ اچھا صدر ہیں پاکستان کے، تو ٹھیک ہے یار ان سے کہو کہ مجھے حج پہ لے جاؤ۔ تو نے کہا ٹھیک ہے آپ کا یہ معاملہ ہو جائے گا۔ وہ گھر اپنے جہاں پر بھی صدر صاحب گئے اپنا، وہاں سے کچھ عرصے بعد ان کی بیوی کے لیے حج کا پیغام آ گیا۔ ایک تڑپ تھی نا دل میں۔ تو یہ پیسے سے نہیں ہوتا۔ آپ تو پتہ نہیں حضرت والد صاحب کی بات کو نوٹ کرتے ہیں، ہم تو ایک ایک چیز کو نوٹ کرتے ہیں اور دل پہ اس کو لکھتے ہیں۔ حضرت والد صاحب اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ کے ہاں قابلیت نہیں قبولیت ہوتی ہے۔ قابلیت شرط نہیں، قابل میں اور آپ سارے ہیں اور بن بھی جائیں گے، شرط ہوتی ہے قبولیت کی، کہ اللہ کے ہاں یہ قبولیت ہو جائے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تو جاننا چاہتا ہے تو اپنے والد کے چہرے کو دیکھ، تیرا والد تیرے سے راضی ہے اگر تو پھر تیرا اللہ تیرے سے راضی ہے، اگر تیرا والد تیرے سے ناراض ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بھی تیرے سے ناراض ہے۔ تو آج دوستوں کو خوش کرنے کے لیے انسان ہنسمکھ خوشی سارے کام کرتا ہے، والد کو سامنے جب بیٹھتا ہے تو اس کا منہ بن جاتا ہے، والد کی بات ماننے کو، والدہ کی بات ماننے کو اس کا منہ بن جاتا ہے۔ لوگ اپنے دوستوں کو خوش کرنے کی چکر میں اپنے والد کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں۔ تو یہ سارا کا سارا نیت پہ ہے۔ آپ آج رات کو گھر سونے کے لیے جب جائیں گے، آپ دائیں کروٹ پہ ہر بندہ سوتا ہے، آسانیاں ہیں، لیکن آپ اگر اس نیت کو چینج کر کے کہہ دیں کہ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے تو اللہ کی قسم آپ کا سونا بھی عبادت بن جائے گا۔ اس دائیں ہاتھ سے ہر بندہ کھانا کھاتا ہے، لیکن آپ کہیں کہ یہ طریقہ ہی یہی ہے کھانے کا، یہ مینرز ہیں، یہ جو ہیں ایتھکس ہیں، لیکن آپ جب کہو گے کہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو آپ کے لیے کھانا کھانا بھی عبادت بن جائے گا۔ تو یہ کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ تو آج انسان اس حصول رزق کی خاطر رازق کو بھول چکا ہے۔ جیسے میں نے شروع میں جیسے کہا کہ انسان جب مرتا ہے اس کی آنکھیں جب کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بعض روایت ملتی ہیں، علماء نے کہا کہ یہ فرشتہ اس سے آ کے 3 باتیں کرتا ہے جو وہ فرشتے کی بات کو سنتا ہے۔ نمبر 1، فرشتہ کہتا ہے کہ میں نے ساری دنیا پہ نظر ڈال لی، جتنا رزق تیرے نصیب میں تھا تو نے کھا لیا۔ نمبر 2، جتنا پانی تیرے نصیب میں تھا میں نے ساری نظر ڈال لی، ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں رہا تو جو تیرے نصیب کے اندر ہے۔ نمبر 3، تیرا دل جتنا دھڑکنا تھا، جتنی تیری نبض چلنی تھی، یہ ساری کی ساری پوری ہو گئی، بس یہ چند لمحے رہ گئے ہیں۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو فرشتے کی اس بات کو وہ سنتا ہے۔ تو جب یہ چیزیں ہیں تو پھر آج انسان رزق کی خاطر ہرس، جھوٹ، اللہ کو بھول جائے کہ میں ادھر سے ہرس بھی، ادھر سے بھی مجھے مل جائے، ادھر سے بھی مل جائے، ادھر۔ یاد رکھنا میری بات، کبھی بھی پورا نہیں ہوگا۔ اللہ سے ہمیشہ برکت کی دعا مانگو، کثرت کی نہیں مانگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری اور آپ کی عادت ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ابن آدم کے بیٹے کو، آدم کی اولاد کو اگر ایک سونے کا پہاڑ مل جائے تو وہ کہے گا اللہ مجھے دوسرا بھی دے، دوسرا مل جائے گا وہ کہے گا اللہ مجھے تیسرا بھی دے۔ اس کا پیٹ کبھی نہیں بھر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتیٰ کہ قبر کی مٹی صرف اس کا پیٹ بھرے گی، قبر کی مٹی صرف اس کا پیٹ بھر سکتی، ورنہ وہ بڑھاتا جائے گا حتیٰ کہ کہے گا کہ سونے کے پہاڑ نہیں کہ مجھے سونے کے جنگلات بھی ملیں۔ وہ کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکتا انسان۔ تو اس لیے اللہ سے انسان مانگے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توکل، رزق، یہ پرندوں سے سیکھو۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ 18,000، علامہ سیوطی نے لکھا ہے 18,000 عالم ہیں اس دنیا، اس پورے اس عالم میں 18,000 عالم ہیں، اور تفسیر روح البیان میں لکھا ہے 80,000 عالم ہیں۔ اب ان 18,000 یا 80,000 عالم میں مخلوقات کتنی ہیں انسان کبھی بھی نہیں گن سکتا۔ کسی نے کتنی لکھی، کسی نے کتنی لکھی، تو کہا کہ ان مخلوقات سے سیکھو رزق کو، اور پرندوں سے سیکھو کہ جب وہ صبح اٹھتے ہیں تو خالی پیٹ اٹھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، اڑتے ہیں، واپس آتے ہیں تو اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی گھونسلوں کے اندر رزق کو لے کے آتے ہیں۔ آپ نے کبھی کسی مخلوق کو پریشان نہیں دیکھا جاب کے لیے، کبھی کسی مخلوق کو یہ نہیں دیکھا کہ پریشان اس وجہ سے ہے کہ کل میں کھاؤں گا کہاں سے، اور اس پریشانی کے اندر آپ نے کبھی کسی مخلوق کو یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ کسی کے ساتھ حسد اور بغض کرے۔ آج یہ حسد اور بغض کے اندر ہی ہم مارے گئے۔ اللہ نے اس کو دیا ہے، مجھے کیوں نہیں دیا؟ اس کے ہاں سے اللہ چھین لے اور مجھے دے دے۔ ہماری شریعت نے حسد کے اپوزٹ جو رکھا ہے غبطہ، غبطہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یا اللہ اگر تو نے اس کو نصیب کیا ہے، اس کے پاس بھی رہے
تو مجھے بھی عطا کر دے اگر تو میرے لیے بہتر جانتا ہے۔ یہ اس کا اپوزٹ ہے، نیتیں ہیں نا، نیت وہاں سے یہاں چینج کر لو، جیسے میں یہ کھانے کی اور سونے کی بات کر رہا تھا، یہ نیتوں پہ ہے۔ نیت المؤمن خیر من عملی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بندہ اگر یہ زمین کے اندر ایک قلعہ ٹھوکتا ہے کہ یہ لوگ اس کے اندر جانوروں کو، یہاں پر اپنے جانوروں کو باندھیں گے تو اس کو بھی ثواب ملے گا، اور ایک آدمی آتا ہے اس قلعے کو اکھاڑ دیتا ہے کہ یار یہ کسی کو تکلیف نہ ہو یہاں پر، ثواب دونوں کو ملے گا، اس کو جانوروں کے لیے ثواب ملے گا، اس کو لوگوں کے لیے ثواب ملے گا کہ اس نے لوگوں کی پریشانی کو دور کیا۔ تو اللہ کے ہاں الا وان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها، آپ کو موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک آپ کو پورا کا پورا رزق آپ کو، آپ کے جو نصیب میں ہے آپ کو مہیا نہ ہو جائے۔ تو اس رزق کی خاطر آج میں ماں باپ کو بھی چھوڑ گیا، آج میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو بھی چھوڑ گیا، میرے اندر جھوٹ بھرا ہوا ہے، بات میں رزق کو حاصل کرنے کے لیے بغیر محنت کے مجھے مل جائے اس کے لیے میں کئی جھوٹ بولتا ہوں، کیا میں کرتا ہوں۔ تو اس کے لیے اپنی زندگی میں اللہ سے توبہ طائب ہو جائیں، اور توبہ طائب یہ نہیں ہوتا کہ صرف کانوں کو ہاتھ لگا کے یہ توبہ کر لینا ہو جائے، اس کے لیے آپ کو ندامت، اس گناہ سے دور پکا عزم اور ارادہ کرنا ہوگا کہ یا اللہ میں اس گناہ کی طرف دوبارہ نہیں جاؤں گا۔ اور اگر انسان سے گناہ دوبارہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے دوبارہ معافی مانگے، جب تک انسان کے یہ موت کا وقت جب تک اس کا نہ ہو تب تک اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔